الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں چن لیا. آج ہم یہاں جمع ہیں اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسرتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. ہم آقا علیہ السلام کے نام لیوا ہیں. ہم کو حق، ہمارا حق یہ بننا ہے، ہمارا یہ حق ہونا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے، جب جو بھی طریقے سے ہو سکے، آقا علیہ السلام کا ذکر کریں اور سنتے رہیں. آقا کے ذکر سننے سے، آقا کے ذکر سنانے سے ہمارے زندگیوں میں حلاوتیں آتی ہیں، ہمارے زندگیوں سے سیاہی دور ہوتی ہے، ہماری زندگیوں سے جو ناکامیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. آقا کا ذکر، آقا کا نام اتنا پیارا ہے. ذات گرامی کا ذکر کر رہے تھے. ذات گرامی کا جو نام ہے، وہ نام ہم آقا علیہ السلام کا جو نام لیتے ہیں اس سے بھی ہم کو شفا ملتی ہے. آقا کے نام، ذات کی بات الگ ہے، نام کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرفراز فرماتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام آپ انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، بلا کر وصیت فرماتے ہیں. وصیت میں کیا فرماتے ہیں؟ جائیداد کے تعلق سے وصیت نہیں فرما رہے، گھر کے تعلق سے وصیت نہیں فرما رہے، خاندان والوں کے تعلق سے وصیت نہیں فرما رہے، کسی اور تعلق سے وصیت نہیں فرما رہے، بلکہ وصیت فرما رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں کہ بیٹا میں تم کو یہ وصیت کرتا ہوں، تم اس پر عمل آوری کرنا. اپنے شہزادے کو وصیت فرما رہے ہیں کہ بیٹا جب کبھی تم اللہ کا نام لیتے ہو، اللہ کا جب تم ذکر کرتے ہو، اس وقت حبیب پاک علیہ السلام کا ذکر کریں. اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کا جب کبھی ذکر کر رہے ہو تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا. یہ وصیت اپنے صاحبزادے کو فرما رہے ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام اپنے شہزادے کو وصیت فرمائے. تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے اولاد آدم کے لیے وصیت ہے کہ میرے بیٹوں، میں تم کو یہ وصیت کر گیا ہوں کہ جب کبھی تم خدا کا نام لو تو خدا کے نام کے ساتھ حبیب پاک کا نام لینا. اگر خدا کا نام لوگے، حبیب پاک کے نام کو جدا کرو گے تو وہ تمہارا ذکر کام آنے والا نہیں ہے، تمہارا ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اور آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہ وصیت فرما دیے کہ جب کبھی خدا کا نام لیا جائے، خدا کا ذکر کیا جائے، اس وقت حبیب پاک علیہ السلام کا ذکر کرنا. پھر فرماتے ہیں بیٹے اس کا تجربہ میرے ساتھ ہوا ہے، اس کا فائدہ مجھے ہوا ہے. مجھ سے لفزش ہوئی تھی، اللہ کی بارگاہ میں بارہا سالوں سال دعائیں کرنے لگا کہ مولا یہ میری بھول کو، یہ میری خطا کو معاف فرما دے. 100 سال بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 100 سال رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو مولا مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے اپنے رب نفس پر ظلم کیا ہے کہ مولا معافی دے دے. بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ 200
تبارک و تعالیٰ ان کی نہ سنا، معافی نہیں ملی. پھر خیال آیا اللہ کی. حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا ذکر کتنا فائدہ دیتا ہے، نام ہمارا کتنا فائدہ دیتا ہے. دیکھیے حاضرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کو خیال آیا کہ آپ جب جہاں کہیں رب کے پاس تھے، جہاں کہیں اللہ کے نام کو دیکھتے تو سامنے ایک نام جڑا ہوا رہتا تھا. تو وہ سمجھ گئے کہ بڑی عظیم المرتبت ہستی ہے، اگر میں ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا تو میں رد نہیں ہوں گا. تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے ہیں کہ مولا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میری خطا کو معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو اسی وقت معاف فرما دیتا ہے، لفظ کو معاف فرما رہا ہے. پھر فرماتا ہے کہ اے آدم تمہیں کیسے پتا چلا، تم کیسے معلوم کیے کہ یہ میری ہستی معزز ہے، کیسے تمہیں خیال آیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مولا میں جہاں جنت کے دروازوں پہ دیکھا، عرش پر دیکھا، جہاں جہاں میں نظر ڈالتا تھا وہاں پر تیرے نام کے ساتھ ایک نام کو جڑا ہوا دیکھتا تھا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ ایسی ہستی ہے، تو اپنے نام کے ساتھ اس کو جوڑ لیا ہے، اس کو جدا نہیں رکھا ہے. میں اس لیے ان کے وسیلے سے دعا کیا ہوں کہ اللہ تم ان پر رحم فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اے آدم اگر تم زندگی بھر بغیر وسیلہ دیے مجھ سے مانگتے رہتے تھے، میری بارگاہ میں سوال کرتے رہتے تھے، لفظ کے لیے میں معافی نہیں دیتا تھا. میں میرے حبیب پاک علیہ السلام کا وسیلہ تم نے لیا ہے، اسی لیے میں نے معافی دے دی. اور حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم اگر تم اپنے لیے لفظ جو ہوئی اس کی معافی طلب کیے، اگر تم ساری اولاد کے لیے بھی اگر معافی طلب کرتے، بخشش چاہتے، تو میں ان کے وسیلے سے تمہیں عطا کر دیتا تھا. میرا محبوب اتنا پیارا ہے، نام مبارکہ کا یہ فیض ہے تو ذات گرامی کا عالم کیا ہوگا. صرف نام کا وسیلہ لیے تو کامیاب. الحسن روایتوں میں آتا ہے کہ نام مصطفیٰ کی کیسے برکات ہے. دیکھیے حشر کے میدان میں دو لوگ کھڑے ہوں گے، ایک کا نام احمد ہوگا، ایک کا نام محمد ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں ان کو جنت میں داخلہ دلوا دو. تو وہ دو لوگ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم نے دنیا میں تیری نافرمانی کی ہے، ہم نے گناہ کے کام کیے ہیں، ہمارا کون سا ایسا عمل بنا جس کی وجہ سے ہم کو جنت دی جا رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا ہمیں شرم آ رہی ہے ہمارے گناہوں پر، پھر بھی تو ہم پر مہربانی عطا فرما رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں میں تم کو نہیں دیکھ رہا ہوں، تم گنہگار ہے، تم جہنم میں جانے کے حقدار ہے، مگر تم نے جو نام رکھا ہے احمد اور محمد رکھا ہے یہ میرے حبیب پاک کے نام ہے، اسی لیے میں میرے حبیب پاک کے تصدق میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہوں، تمہیں جنت میں داخلہ دلوا رہا ہوں. نام مصطفیٰ کا فیض دیکھیے، کتنا پیارا نام محمد احمد رکھ لیے کامیاب ہو گئے. یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ کا فیض ہے. اور حاضرین محترم ذات گرامی کا کتنا عالم ہے، کیا عالم ہوگا. نام مصطفیٰ صرف لے رہے ہیں، رکھ رہے ہیں تو کامیاب ہو رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گنہگار شخص تھا، 200 سال اس نے عمر پائی، ساری زندگی نافرمانی میں گزارا، گناہ کے کام کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، نیکیاں نہیں کیا. اس کا بھی انتقال ہوا تو لوگ کراہت کی وجہ سے اس کو قبرستان میں دفنانا پسند نہیں کیے، اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھوائی. اس کو کیا کیے؟ کچرے کی کنڈی میں ڈال دیے، کچرے کے پاس ڈال دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں مقام پر ایک شخص ہے، ایک میرا بندہ ہے، جاؤ اس کی تجہیز کو، اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ اور اس کو
حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گناہگار ہے، وہ نافرمان ہے۔ نافرمان کو دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تو ساری زندگی نافرمانی میں گزارا ہے، اسی کیسی جنازے کی نماز پڑھوائی جا سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے موسیٰ سوال بعد میں کرنا، پہلے اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤ، پہلے اس کو دفناؤ، اس کے بعد سوال کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو غسل دیے، اس کی تجہیز و تدفین کیے، اس کو دفنائے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا اب بتلائیے، ساری زندگی نافرمانی میں گزارا ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزارا ہے، کیا بات ہے کہ اس کو معافی مل رہی ہے اور اتنا محبوب بندہ بن گیا ہے کہ تو اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کا حکم مجھے دے رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں اس کو اسی لیے دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ تورات پڑھتا تھا نافرمان ضرور تھا، جب تورات میں حبیب پاک علیہ السلام کا نام جب آتا تو اپنے ہونٹوں سے چوم لیتا، آنکھوں کو لگا لیتا، میرے حبیب سے یہ پیار کیا ہے، یہ میرے حبیب کے نام سے محبت کی ہے، جو میرے حبیب کے ناموں سے محبت کرے میں کیسے اس کو جہنم میں داخل کروں گا؟ میں اس کو جنت کا حقدار بناتا ہوں، میں اس کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ نام مصطفیٰ کو تورات نے دیکھا تو چوم لیا، 200 سال نافرمانی کی، مگر نام مصطفیٰ کے فیضان سے وہ کامیاب ہو گیا۔ آج امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حبیب پاک علیہ السلام کے نام کے وسیلے سے دعا کرتی ہے، نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتی ہے، تو اسے کامیاب ہوگی۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت پر مہربانیاں تھی، ہم تو حبیب پاک کی امتی ہیں، ہم کو کیا فائدہ نہیں ہوگا؟ ہم کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ آج 12واں محافل ہے، آج 12ویں محفل ہے آج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری محفلیں کامیاب ہوگی۔ اب کون سی محفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ الحمدللہ اللہ کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم حبیب پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کا تذکرہ سنے اور سنائے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ ہے نام مصطفیٰ کا فیضان، یہ ہے نام مصطفیٰ کے برکات۔ ارے نام مصطفیٰ پڑھ لیں تو مردوں کو زندگی مل جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک زری صاحب پوری خاتون کئی کسی مقام سے ہجرت کر کے اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی۔ وہ بیٹا بیمار ہو گیا، بیماری اتنی بڑھ گئی کہ انتقال کر گیا۔ وہ خاتون نابینا تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ اس کا ہم سامنے تھے کہ حالت بیماری میں ہے اور اس کا وقت وصال آیا ہے، حالت بیماری میں ہے، نزع کا عالم ہے، کیا ہے، اس کے سکرات آ چکے، انتقال ہو گیا۔ صحابہ کیا کیے؟ صحابہ ان کے چہرے پر کپڑا ڈال دیے، انتقال ہو گیا۔ آ کر ان کی والدہ کو خبر دیتے ہیں کہ اے خاتون، آپ کا لڑکا انتقال کر گیا ہے، آپ کا لڑکا اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا ہے۔ تو وہ ضعیفہ خاتون عقیدہ بتا رہی ہے، ہمارا عقیدہ اگر مضبوط ہو تو ہم ناکام نہیں ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ ہم کو صحابہ بتلا دیے ہیں۔ وہ خاتون نابینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے، مولا یہ میرا سہارا تھا، میں تو اندھی ہوں، میں اس کے سہارے پر رہتی ہوں، میں تیرے حبیب کے شہر میں آئی ہوں، میں تیرے حبیب پاک کے وسیلے سے دعا کرتی ہوں، یہ مصیبت کچھ کا آسان کر دے، میرے بیٹے پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ وہ ضعیفہ خاتون اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے۔ اور حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی جہاں پر حبیب پاک کا وسیلہ آ جائے کیسے رد فرماتا ہے، دیکھیے عقیدے کے ساتھ مانگی، اللہ تبارک و تعالی اسی وقت وہ بڑھیا کی دعا قبول فرما لیا۔ اور جو لڑکا انتقال کر گیا ہے اس کے چہرے پر کپڑا ہے، وہی لڑکا اٹھتا ہے، چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے۔ ابھی صحابہ بیان کر رہے ہیں، ہم اس کی والدہ کے پاس تھے، وہ لڑکا دوسرے مقام پر تھا، وہ لڑکا چلتا ہوا آ گیا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر آ گیا۔ دیکھیے مصطفیٰ کے
نام مبارکہ کا فیضان وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے تو کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے۔ نام مصطفیٰ کا فیض تو دیکھیے، نام مصطفیٰ صرف نام مصطفیٰ وسیلہ مصطفیٰ کامیابی دلا رہا ہے، تو وہ ذات گرامی کیسے ہم کو کامیاب نہیں دلائے گی؟ کیسے کامیابی نہیں دلائے گی؟ وہ حبیب پاک علیہ السلام امت پر کتنی شفقتیں فرمائے ہیں، مہربانیاں فرمائے ہیں، امت کی ہمیشہ فکر تھی، اور اللہ نے حبیب پاک کو دیکھ کر امت پر مہربانی فرمایا ہے، اور ہمیشہ یہ امت ایسی معزز ہے، ایسی مکرم ہے، دیگر امتوں کو یہ اعزاز نہیں ملے گا، ایسا نصیب ایسا مقدر ان کا نہیں چمکے گا جو حبیب پاک کی امت کا چمکنے والا ہے۔ آقا علیہ السلام کے دربار میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریفہ سے قبل کی بات ہے، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا جبریل علیہ السلام، میکائیل اسرائیل علیہ السلام اجازت طلب کر رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہوئی۔ اب وصال شریف کو آقا علیہ السلام پسند فرمائے کہ میں اپنے رب کو ملنا چاہتا ہوں، تو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ پر آج کے دن فردوس بری کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، آج سب پر مہربانیاں ہو رہی ہیں، آج سب پر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے، اور اللہ نے آپ کو ایسا مقام عطا فرمائے گا، ایسا آپ پر مہربانی عطا فرمائے گا کہ آپ کی امت قیامت کے دن سابقہ امتیں جو رہیں گی، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام جو رہیں گے، وہ امتیں، وہ انبیاء بعد میں جائیں گے، جنت میں سب سے پہلے آپ اور آپ کی امت جائیں گے، یہ خوشخبری سنانے آیا۔ دیکھیے کتنا ہے اعزاز، کتنا شرف ہے، دیکھیے کہ کسی کو یہ شرف نہیں مل رہا ہے۔ حشر کے میدان میں اگر رسوائی سے اگر بچنا ہو تو حبیب پاک کے دامن کو پکڑنا ہوگا، مضبوطی سے تھامے رکھنا ہوگا۔ حاضرین محترم، کتنی سرفرازیاں آدم علیہ السلام سے لے کر کل انبیاء کرام آئے، ان کی امتیں آئی، سب انبیاء کو بعد میں، اچھا ہو سکتا یہ بھی تھا کہ ٹھیک ہے امتوں کو بعد میں بھیجوں گا، انبیاء کو سرکار کے بعد انبیاء کو بھیجوں گا، اس کے بعد دیگر فضائل جو رکھتے ہیں ان کو بھیجوں گا، اس کے بعد آپ کی امت کو بھیجوں گا، یہ بھی ہو سکتا تھا، مگر ایسا نہیں فرمایا کہ میں میرے محبوب آپ بھی مکرم، آپ کی امتی بھی مکرم، آپ بھی معظم، آپ کی امتی بھی معظم، ایسے آپ ہیں جیسے آپ ہیں، آپ کو دیکھ کر میں آپ کی امت پر مہربانی کرتا ہوں کہ میرے محبوب آدم آئے ہیں مگر ان کو بعد میں بھیجوں گا، نوح آئے ہیں، ابراہیم آئے ہیں، موسیٰ آئے ہیں، عیسیٰ آئے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو سب سے بعد میں بھیجوں گا، ان کی امتوں کو بعد میں بھیجوں گا، پہلے میں آپ کو بھیجوں گا، اس کے بعد آپ کی امت کو بھیجوں گا، اس کے بعد دیگر کی باری آئے۔ ارے یہ مقام، یہ اعزاز ہے، اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حبیب کی وجہ سے ہم کو یہ سہولتیں دی جا رہی ہے، ہم کو ایسے اعمال کرنا ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے ہم، آقا علیہ السلام کی ہم پر شفقتیں ہو، ایسے ہم کو کام کرنا ہے۔ ناکامی ہم کی اگر ناکامی سے اگر بچنا ہے تو آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ حشر کے دن آپ ہی کا بول بالا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ حشر کے دن بھی حبیب پاک کی شان کیا ہوگی، حبیب پاک کیسی مہربانیاں فرمائیں گے، لوگ قیامت کا منظر ہوگا، طرح طرح کی اذیتیں ہوگی، تکالیف میں رہیں گے، پریشانیوں میں رہیں گے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے، سارے لوگ جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ہماری سفارش کروائیے، آپ ہماری شفاعت کروائیے، آپ ہماری مدد فرمائیے، ہم پریشان ہیں، ہم تکالیف میں ہیں، تو آدم علیہ السلام عرض فرمائیں گے نہیں، آج مجھے میری فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جانا، نوح علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں، نوح علیہ السلام کی بات جانتے ہیں، ان کے سارے معجزے، سارے فضائل بیان کر کے عرض کرتے ہیں کہ اے نوح علیہ السلام، آپ ہماری مدد فرمائیے، آپ ہماری سفارش فرمائیے، وہاں سے بھی ناکام ہوتے ہیں، بھی اور ایک نبی کے پاس جاتے ہیں، بھی اور ایک رسول کے پاس جاتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ سبوں نے کہا ہم آج کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں آج ہماری ہی فکر ہے، پھر آخری میں حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں،
حبیب پاک ہماری سفارش فرمائیے، ہمیں جنت میں داخلہ دلوائیے۔ حبیب پاک علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ تم اگر کسی اور کے پاس جاؤ، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جیسا فرمائے ویسا نہیں فرمائے کہ جاؤ جس کی جو امت ہے جاؤ وہاں پر جاؤ بخشوا لو، میں کیا کروں گا، کیا دنیا میں رہ کر میرے ساتھ تم کیا کیے، یہ نہیں فرمائیں گے۔ حبیب پاک علیہ السلام ان پر شفقت فرمائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہاری شفاعت کروں گا، میں ہوں تمہاری سفارش کروں گا۔ یہ سن کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں حبیب پاک علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو سجدے کی حالت میں دیکھتا ہے، فرماتا ہے اے محبوب ارفع رأسک، اپنے سر مبارک اٹھائیے، چاہے سوال کیجیے میں آپ کو عطا کروں گا۔ حبیب پاک علیہ السلام خود کے لیے نہیں کہتے ہیں کہ مولا، گھر والوں کے لیے نہیں کہتے ہیں مولا ان کو جا میری کیا میں سفارش کرتا ہوں، ان کو تو جنت میں داخلہ دلوا دے، اپنے لیے نہیں کہہ رہے، کسی کے لیے نہیں کہہ رہے، مولا میں آج حشر کے میدان میں لوگ پریشان ہیں، ان کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، تو اللہ کیا رد فرمائے گا؟ نہیں رد فرمائے گا، میرے محبوب ٹھیک ہے بیٹھ جائیے، آپ جسے چاہیے ان کی سفارش کیجیے، ان کو جنت میں داخلہ دلوا دیجیے۔ اے محبوب میں آپ کو اتنا پیار کرتا ہوں، میں آپ سے اتنی محبت رکھتا ہوں، محبوب آپ جب تک راضی نہ ہو جائیں تب تک لوگوں کو جنت میں داخلہ دلوا کے جائیں۔ حبیب پاک علیہ السلام دلوا رہے ہیں لوگوں کو، صرف لوگوں کی سفارش شفاعت فرما رہے ہیں۔ ایسے حبیب پاک علیہ السلام کے ہم امتی ہیں، ایسے حبیب پاک علیہ السلام کے ہم امتی ہیں۔ حاضرین محترم، وہ حبیب پاک علیہ السلام نے ہم کو جو درس و پیغام دیا ہے، آج 12ویں محفل ہے، ہم نے سیرت طیبہ کو پڑھا اور سنا، سرکار کی سیرت، سرکار کے اخلاق، سرکار نے جو تعلیم دی سب نے ہم نے دیکھی، اذیتیں برداشت کرنا دیکھے، اخلاق کا مظاہرہ ہم نے دیکھا، ہر شے ہم نے دیکھی۔ ہم کو بھی ایسی ہی زندگی گزارنا ہے اور آپس میں ہم کو محبتیں بانٹنا ہے، آپس میں ہم کو محبتیں بانٹنا ہے، سرکار کی تعلیمات پر عمل آوری کرنا ہے۔ آج کے پرفتن دور میں ایک دوسرے سے قدرتیں دل میں رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے حسد رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بغض رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ رہے ہیں، قتل و غارت گیری کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، حقوق کی ادائیگی صحیح طور پر نہیں کر رہے ہیں، جو کہ آقا علیہ السلام نے بتلایا کہ اے لوگوں تم حقوق ادا کرو، نافرمانیوں سے بچے رہو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، غیبت نہ کرو، یہ ناکام ہونے والی چیز ہے، کامیاب دلانے والی چیز اللہ کی فرما برداری ہے۔ میرے جو احادیث مبارکہ وہ ہے، آقا علیہ السلام یہ تعلیمات ہم کو دیے۔ حاضرین محترم، آج میسج دینا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام کے فرامین بتلانا چاہتا ہوں، دنیا کے لوگ دنیا کی محبت بتا کر آج گم ہو گئے، نافرمانی کے کام انجام دے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام امت کی اتنی فکر فرمائے، امت کو ناکامی سے بچانے کے لیے ہر شے کھول کھول کر بتلائے کہ خدا کے لیے، میرے لیے تم اپنے اعمال کو دیکھو، اگر تم عذاب سے بچنا ہو تو تم جس طرح میں نے کہا اس پر عمل آوری کرو۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہو رہا ہے، جبکہ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اگر تم ناحق کے کسی کو ایک اگر مارو گے تو اس کا بھی حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ صرف مارے، ایک ہاتھ سے کیا کیے، ضرب لگائے، حبیب پاک کو تکلیفیں دی گئی، حبیب پاک کے قدم مبارک کو لہو کیا گیا، آقا علیہ السلام کا پتھر رجم پر برسائے گئے، آپ پر غنڈوں کو لگایا گیا، پھر بھی آقا علیہ السلام اتنا پاور والے حبیب چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آقا علیہ السلام کے صحابہ کھود رہے تھے، چٹان بڑی آ گئی،
چٹان آ گئی، وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر کیا کیے، اپنے مقدس ہاتھ سے وہ چٹان پر زبر لگائی، وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اللہ نے حبیب کو یہ پاور دیا، پھر بھی آقا علیہ السلام جب ظلم کر رہے ہیں لوگ وہ معاف کر رہے ہیں۔ یہ تعلیم ہم کو دے رہے ہیں۔ آج ہم کو اگر شہرت مل گئی، آج ہم کو پاور مل گیا تو اس کا ناجائز فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں، اس کا ناجائز فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ جبکہ حبیب پاک علیہ السلام کے پاور کے ویسا تو ہم کو نہیں دیا گیا نا، کیسا پاور، صرف ضرب لگائی چٹان کو توڑے والے صاحب ہوتے، اتنے پاور والے حبیب، اتنے اختیارات والے حبیب، ہر شے آپ کے ہاتھ میں تھی، پھر بھی لوگ ظلم کر رہے تھے، لوگ تکلیفیں دے رہے تو معاف فرما رہے۔ یہ تعلیمات آقا علیہ السلام نے ہم دی، یہ تعلیمات سرکار کی تعلیمات پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ آج قتل و غارت گیری کتنی عام ہو چکی ہے، دیکھیے حدیث شریف میں مذکور ہے، قیامت کے دن ایک ایسی گردن نمودار ہوگی، وہ گردن ایسی سیاہ رہے گی، بہت دردناک رہے گی، اس کی شکل بہت ہیبت ناک ہوگی، دیکھتے ہی لرز جائے گا، وہ گردن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں گردن آئے گی، اور کیا کہے گی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے مقرر کیا گیا، تکبر کرنے والوں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والوں کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے اور ناحق کے قتل کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے۔ وہ گردن گھسیٹتے ہوئے جنت کی طرف لے جائے۔ دیکھیے کیا تم کو سرکار کتنا سبق دی، ایک ایک چیز بتا دی کہ تم یہ کرنے سے تم کو یہ ملے گا، یہ سزا تم کو ملے گی۔ جب سزائیں معلوم رکھ کر کیوں گناہ کا انجام کرتے ہو، ارتکاب کرتے ہو؟ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایسی آپ کو برزخی احوال کی شکلیں بتلائی گئی کہ کون سا گناہ، جرم کرنے پر کون سی سزا، کون سی بدعمالی کرنے پر کون سی سزا، نافرمانی کے کام پر کون سی سزا، ہر ایک سزا اللہ نے اپنے پاس مقرر کیا۔ آقا علیہ السلام ایک قوم کو دیکھ رہے ہیں، وہ قوم کیا ہے، کیسی سخت ترین عذاب میں مبتلا ہے کہ فرشتے کیا کر رہے ہیں، وہ بدنصیبوں کے گلوں پر چھریاں چلا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ان کے گردنوں سے کیا سیاہ خون، بدبودار خون نکل رہا ہے، کالا خون نکل رہا ہے، بدبودار خون نکل رہا ہے، ادھر فرشتے ذبح کر رہے ہیں، ادھر زندہ کر دیا جا رہا ہے، ادھر ذبح ہو رہے ہیں، ادھر زندہ ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب یہ منظر دیکھا، جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل بتاؤ یہ بدنصیبوں کو کیوں ایسی سزا دی جا رہی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدنصیب لوگ وہ ہیں جو دنیا میں رہ کر حق کے قتل کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو زندگی دی تھی، اللہ نے ان کی تخلیق کی تھی، یہ لوگ اللہ کی تخلیق میں نگاہ پیدا کیے، یہ لوگ حق کے کی جان لے لیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ ایسی سزا دیتا رہے گا، ایسی سزائیں دیتا رہے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انجام، کتنا بڑا دردناک وہ دن ہوگا، وہ سزاؤں کو کیسے برداشت کریں گے؟ بتلائیے کیا ہوگا؟ ذرا وہ منظر کو ذرا اپنے خاتے میں بٹھا کر ذرا غور کریں، اندازہ ہوگا۔ اگر ایک جل رہا ہے، آگ دہکتی ہوئی آگ لگ رہی ہے، جل رہا ہے، تو ڈائریکٹ کود کر نکال سکو گے؟ مارے حیبت کے خود کی جان کی فکر رہے گی، نہیں جاؤ گے، کوئی اور چیز کے ذریعے کھینچیں گے، کچھ کریں گے، مگر خود جا کر نہیں بچائیں گے، خود کی جان کی فکر ہوگی۔ مگر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ حاضرین محترم، اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام ہر ایک چیز ہم کو بتلاتی ہے۔ ہم کو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی تخلیق کی اس میں کبھی بگاڑ نہیں پیدا کرتا، حتیٰ کہ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ گوروں کو کالے پر فضیلت مت دو، کالوں پر گوروں کو فضیلت مت دو، سب ایک ہی ہے، لمبے کو پست پر، پست کو لمبے پر فضیلت مت دو۔ ہاں اگر تقویٰ اعمال اگر ہیں تو اس کے حساب سے وہ فضیلت والا ہو سکتا ہے، مگر کالے کو گورے پر فضیلت، گورے کو کالے پر فضیلت ایسی نہیں، سب ایک ہی ہے۔ مگر آج ہم کیا ہے، ظالم بنے ہوئے، مظلوموں سے آج ہم کیا کر رہے ہیں، جتنا ہو سکے، جتنا پاور لا سکے استعمال کر رہے ہیں۔
اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ناحق کے قتل کرنے والوں کیا انجام ہوگا دیکھو، قیامت حشر کا میدان ہوگا، مقتول اپنی گردن کو ایک ہاتھ میں لے گا اور ایک ہاتھ سے قاتل کے گریبان کو پکڑے گا، اس وقت اس کے گردن سے تازہ تازہ خون بہ رہا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا، عرض کرے گا مولا یہ میرا قاتل ہے، یہ ناحق کے مجھے جان سے مار دیا ہے، میرا خون بہایا ہے، اے اللہ تو اس کا حساب لے، آج اس کو تو معافی مت دے، اس کو رسوائی سے اس کے ساتھ رسوائی کا سامنا کر۔ اس وقت کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ جاہ و جلال میں ہوگا۔ اب دیکھیے کس کے گھر پہ جائیں گے، کس کے گھر پہ جائیں گے، کون بچانے آئے گا۔ آج ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں کسی کے سہارے کی مدد لے کے ہم یہاں دنیا میں بچا سکتے ہیں، اگر مقدمات بھی اگر ہو تو سال چلیں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے، مگر رب کا جب فیصلہ ہوگا، رب کے جب مقدمہ ہوگا، اللہ کے دربار میں جب فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ کہیں گلے میں جا کر نہیں چھپ سکو گے، کہیں ٹیلے پر جا کر نہیں چھپ سکو گے، کسی کے در پہ جا کر مدد کے لیے کہیں گے تو وہ نہیں کہے گا، وہ بہت ہی خطرناک دن ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جاؤ، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ ایسا میدان ہوگا حشر کا، ذرا میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے سنو، کسی کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یوم الحسرت والندامہ، حسرت اور ندامت کا دن ہوگا۔ یوم المحاسبت، جو کیے ہو، جو بھی کیے ہیں، ہر ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ یوم المسألت، جو تم نے کیا ہے، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام، ہر ایک کے سوال کا دن ہوگا، جواب دینا پڑے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یوم القصاص، وہ دن مظلوموں پر جو ہم ظلم کیے ان کو انصاف دلانے کا دن ہوگا، ان کو انصاف دلایا جائے گا۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم البکائی، رونے کا دن ہوگا، یوم العذابی، عذاب کا دن ہوگا، یوم البلائی، دنیا کی بلاؤ کا دن ہوگا، وہ یوم الفزعی، گھبراہٹ کا دن ہوگا، یوم تشخص فیہ الابصار، وہ ایسا دن ہوگا کہ مارے ہیبت کے، مارے ڈر کے دیدے کھلے رہ جائیں گے، وہ ایسا دن ہوگا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں رہے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، وہ ایسا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، وہ ایسا دن ہوگا نہ بھائی کے کام آنے والا ہوگا، نہ بہن بھائی کے کام آنے والی ہوگی، نہ ماں بیٹے کے کام آنے والی ہوگی، نہ بیٹا ماں کے کام آنے والا ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آنے والا ہوگا، نہ بیٹا باپ کے کام آنے والا ہوگا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ ایسا دن ہوگا، وہ ایسا دن ہوگا، اس دن کوئی مال اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہوگا، نہ اس کی اولاد اس کو کوئی فائدہ دینے والی ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ دیکھیے دنیا میں ماں کی محبت صرف دنیا کے حد تک، باپ کی محبت صرف دنیا کے حد تک، بیٹوں کی محبت صرف دنیا کے حد تک، جب اعمال جب تولے جائیں گے تو سب کہیں گے کہ نہیں بیٹے میں دنیا میں تجھ پر ہر چیز قربان کر دیتی تھی، باپ کہے گا بیٹے میں تجھ پر ہر چیز قربان کر دیتا تھا، بیٹا کہے گا ماں والد میں آپ کی تعلیم ضرور کرتا تھا مگر آج کے دن میں آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا، آج کے دن مجھے میری ہی فکر ہے، میرے ہی اعمال کا مجھ کو حساب دینا ہے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ تو کام آنے والی ذات حبیب پاک علیہ السلام کی ہے، ان کے در سے جڑنا ہے، ان کے فرامین پر عمل آوری کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، وہ جو چیزوں کا حکم دیے اس کی تکمیل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے منع فرمائے اسے رکھے رہنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار آقا علیہ السلام سے محبت میں رکھنے اور آپ کی تعلیمات پر عمل آوری کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔
گرامی، یہ تھے حضرت علامہ مولانا سید مزمل نقشبندی کامل الفقہ جامع نظامیہ جو آپ سے خطاب فرما رہے تھے.